تو سارے مسلم، سب کی شان اعلیٰ اور سب کا مقام اعلیٰ، جبکہ قرآن کہہ چکا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. تم ہوتے کون ہو میرے صحابہ کو بھونکنے والے؟ اللہ نے سب سے بھلائی کا وعدہ کیا ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. تم بھونکتے رہو، رب خود فرما رہا ہے قرآن میں، قرآن تا صبح قیامت باقی رہے گا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. میں ان سے راضی، وہ مجھ سے راضی، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ میں ان سے راضی ہوں، وہ مجھ سے راضی ہیں، تمہیں کیا؟ تم کیوں بھونکتے ہو صحابہ کو؟ ایسے تو نہیں کہتے میرے مدنی آقا نے فرمایا سنو، تا صبح قیامت آنے والا کوئی میرا امتی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے مگر میرا آج کے صحابی کے اس مقام کو نہیں پہنچ سکتا. اگر میرا غلام، میرا صحابی مٹھی بھر جو لے کر جائے اور صدقہ دے، بعد میں آنے والا ایک احد پہاڑ کے کئی احد پہاڑ اور دنیا کا سارا خزانہ لا کے رکھ دے، اللہ اسے وہ شان، وہ ثواب نہیں دے گا جو میرے صحابی کو ایک مٹھی صدقہ کرنے پہ عطا فرمائے گا. کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے کہا گیا ہے درجہ صحابیت پر پہنچنے کے لیے نہ تو زیادہ حجوں کی ضرورت، نہ زیادہ جنگوں میں جانے کی ضرورت، نہ اپنی بچوں کی گردنوں کو کٹوانے کی ضرورت، نہ صدقہ و خیرات کرنے کی ضرورت، نہ زیادہ نمازیں پڑھنے کی ضرورت. درجہ صحابیت پر اگر کوئی چیز پہنچا سکتی ہے تو وہ نظر مصطفیٰ ہی پہنچا سکتی بس. تو صحابی عبادت سے نہیں بنتا، صحابی مصطفیٰ کی زیارت سے بنتا ہے، مصطفیٰ کی زیارت سے بنتا ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے، مسلمہ عقیدہ ہے کہ علی دم دم دے اندر علی دا پہلا نمبر. وہ یہی کہنا چاہتے ہیں پہلا نمبر علی کا تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ تو صحابہ نے ان سے چھینا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. صدیق اکبر کا پہلا نمبر، ہر میدان میں صدیق پہلے، ختم بس. تو افضل البشر بعد الانبیاء وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے. اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ معاذ اللہ جو یہ کہتا ہے کہ وہ دیگر صحابہ کی شان کا منکر ہے. نہیں، علی کی شان کوئی کم ہے کیا؟ جناب عثمان کی شان کوئی کم ہے؟ عمر کا مقام و مرتبہ کوئی کم ہے؟